کوئی تصویر ڈالی تھی، کسی نے کہا سپرب، آسم، کیا بات ہے تمہاری، حسین لگ رہے ہو. تو یہ کس کس کو یہ سعادت ملی ہے نا، مطلب یہ کامنٹس ملے. آپ نے تصویر ڈالی، کوئی اچھا سا آپ نے کچھ کوئی بھی چیز کی، آپ کو کوئی ایسا پلیزنگ اسٹیٹمنٹ دیا گیا، یا کسی نے آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کی. کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ صحیح سے کھڑا کریں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو اگر فرض کیجئے کہ وہ جو آپ کی تعریف ہوئی تھی اس کی بجائے، اب میں آپ سے ایک اور تکلیف دیں امیجنیشن، ٹھیک ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے میں دو چار ایسی باتیں کر لوں. اگر آپ کو وہ جملے کی بجائے، میں آپ کو وہ جملہ بتا رہا ہوں، آپ کو وہ جملہ وہ پوسٹ کرتا، آپ نے وہ تصویر ڈالی تھی اور اس پہ وہ لکھتا، یا کوئی کہتا زہر لگ رہے ہو، یا تمہیں اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے، کیا ہم تمہاری تصویریں ہی دیکھتے رہیں؟ اپنی تعریفیں سننے کا بہت شوق ہے. بالفرض اگر کوئی یہ آپ کو کہتا تو بھی کیا آپ اپنے آپ کو اہم سمجھتے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ سے دعا کریں کہ اگر ایسا حقیقی تجربہ حاصل ہو جائے تو بھی آپ، مطلب دیکھیں پوری دنیا میں نا یہ مقام صرف دو قسم کے لوگوں کو حاصل ہے کہ دنیا جو بھی لعنت ملامت کرتی رہے اور انڈے ٹماٹر پھینکتی رہے انہیں کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک ہوتے ہیں اولیاء، دوسرے ہوتے ہیں پولیٹیشینز. مطلب اس کے علاوہ عام آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہوتی کہ لوگ اگر مطلب گالم گلوچ اور برا بھلا اور لعنت ملامت کر رہے ہیں تو وہ اس کو کہیں کہ جی بہت اچھا ہے، نہیں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب وہ اپنا لگے رہیں. وہ اپنے آپ کو ایک دم ان کا کانفیڈنس شیٹر کرتا ہے. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے، اور یہ میں بات اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے سفر کیا، مسلمان ملکوں میں بھی سفر کیا اور دوسرے مذاہب کے بھی معاشروں میں کچھ وقت دیکھنے کا، گزارنے کا، اور تعلیمی اداروں میں جانے کا، اور اسی طرح بچوں سے اور بڑوں سے ملاقات کرنے اور بات کرنے کا کچھ مجھے موقع ملا. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ ایکسٹرنل اپروول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کسی نے کوئی جملہ کہا ہے 2 دن پہلے، اس وجہ سے چال بدل گئی ہے. کسی نے ایک کامنٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے پھولے ہوئے ہیں. ابھی کوئی اور آئے گا، کوئی اور کامنٹ کرے گا اور بجھ جائیں گے، گر جائیں گے، ڈھہ جائیں گے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لوگوں کی صورتحال ہے. اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی جائز وجہ اگر میسر نہیں آئی ہے تو بہت خطرناک حالت میں ہیں. اس لیے اہم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ فیس بک پہ اتنے سارے لوگوں نے لائک کیا ہوا ہے نا، لوگوں نے وہ، یعنی آپ سوچیں جب ہم چھوٹے تھے تو ٹھینگا دکھانا بری بات تھی. اب ایک بندہ اس بات پہ نادم ہے کہ لوگ ٹھینگا نہیں دکھا رہے. اس نے اپنا کارنامہ ڈالا، لوگوں نے ٹھینگے نہیں دکھائے تو وہ اس بات پہ ناراض ہے. یہ ڈائنامکس چینج ہو گئے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا احساس اہمیت عوام الناس کے ٹھینگوں پہ کیوں ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ سب سے اہم کویشچن ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں سب سے زیادہ پی جانے والی شراب کا نام ہے تعریف. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بھی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو تمہیں تعریف کی شراب پلا رہا ہے اس کے منہ پہ مٹی ڈالو. تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ، آج ہی تو میرا کانفیڈنس امپروو ہونا شروع ہوا تھا، بڑی مشکل سے تو ایک بندہ مجھے ملا تھا جو میری تعریفیں کر رہا تھا، اس کے منہ پہ مٹی ڈالوں گا؟ یہ تو تعریفیں سننی ہے مجھے. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو کیوں اہم سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے، اور جس دن ان کی تعریف نہیں ہوتی تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں.
بکھر جاتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں اہم سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت جو موٹی موٹی چیزیں ہیں نا، پہلے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں، بلکہ ایک دفعہ میں کسی پروگرام میں تھا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہم ایک پروگرام میں تھے اور وہاں پر بہت سی مائیں بیٹھی ہوئی تھیں. آپ کو پتہ ہے، آپ کی نالج میں ہوگا کہ میں مدرز اور فادرز کے ساتھ بھی بہت سے اس طرح کے سیشنز کر رہا ہوتا ہوں. زیادہ تر میں انہی کے ساتھ چیزیں زیادہ کرتا ہوں، پیرنٹس کے ساتھ اور علماء کرام کے ساتھ. میرے بہت پروگرامز اس نوعیت کے ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں مدرز کے ساتھ ایک سیشن کر رہا تھا، اور اس سیشن میں ایک خاتون نے کہا کہ سر مجھے بڑا جلدی جانا ہے، مجھے وہ اپنے بچے کو لینا ہے. تو میں نے کہا کہاں سے لینا ہے؟ ان کا مجھے اسکول سے لینا ہے یا پتہ نہیں کالج سے لینا ہے. تو انہوں نے بتایا وہ یہاں سامنے جو ہے وہاں سے ہی لینا ہے. تو میں نے کہا وہ وہاں سامنے ہی ہے تو چھٹی کب ہوگی؟ تو وہ تو ابھی 1 گھنٹہ ہے. تو سر میں لیکن ان کو لینا ہے نا مجھے. تو میں نے کہا وہ تو ابھی 1 گھنٹہ ہے آپ کی چھٹی میں، اور آپ ابھی اتنی جلدی کیوں جا رہی ہیں؟ تو آپ کے پاس گاڑی ہے، لے لیجیے گا اسے. تو انہوں نے کہا نو سر، مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں وہ پرانی والی گاڑی میں آ گئی ہوں، بچے کو میں اس گاڑی میں لینے نہیں جا سکتی، مجھے پہلے گھر جانا ہے، اس گاڑی کو چھوڑنا ہے، دوسری والی گاڑی لینی ہے، اس گاڑی میں بچے کو لینے جانا ہے اور پھر لے کے آنا ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے یہ؟ تو اب ایک اور سوال ہے، اگر آپ کی امی یا آپ کے ابو، ان کے پاس اچھی گاڑی بالفرض ہے، ٹھیک ہے، اور یا نہیں ہے کوئی، بالفرض مطلب اگر ان کے پاس گاڑی ہے اور وہ آپ کو رکشے میں لینے آ جاتے ہیں، تو بھی کیا آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بہت عجیب سے لگ رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا اپنی اہمیت کا احساس چیزوں میں، پروڈکٹس میں، یعنی وہ اپنے آپ کو اس لیے اہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے آپ کو اس لیے اہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کا مکان بڑا ہے. یعنی بہت سارے لوگ غیر ضروری طور پر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ رہتے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ فلاں جگہ کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ فلاں جگہ ایک مہنگی سوسائٹی ہے، وہ فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی یا فلاں ہاؤسنگ اتھارٹی، ٹھیک ہے. تو بتاتے ہیں ہم فلاں ہاؤسنگ اتھارٹی کے فیز 5 میں رہتے ہیں. بھائی تو یہ جو غیر ضروری طور پر اس کو اظہار کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، وہ اپنی اہمیت کے احساس کو بتانا چاہ رہا ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟